بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میرا عنوان خلیفہ راشد خلیفۃ المسلمین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو النورین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ آیت مبارکہ میں بالخصوص سابقون الاولون جنہوں نے ابتدا میں نور اسلام سے اپنے سینوں کو منور کیا، یہ ان کی عظمت و رفعت اور بلند مقام پر روشن دلیل ہے۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عثمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا ہے۔ والد کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی نانی بیضاء ام الحکیم نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 47 سال قبل عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں کل 170 افراد تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش کپڑے کی تجارت تھا۔ صداقت، شعاری، دیانت داری اور راست بازی کی وجہ سے آپ کا لقب غنی ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ بلند فرمایا تو رمز شناس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار غار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغی مساعی کے ثمر کے طور پر آپ رضی اللہ عنہ چوتھے فرد تھے جنہوں نے توحید ربانی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اختیار فرمائی۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خالق کائنات نے السابقون الاولون کا مقام عظمت بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی مکہ مکرمہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ رقیہ سے ہوئی، جن سے ایک صاحبزادہ عبداللہ پیدا ہوئے جو صغیر سنی میں ہی اپنے رب سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا، پہلے حبشہ اور بعد ازاں مدینہ منورہ، جو آپ رضی اللہ عنہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وطن ٹھہرا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اہل ایمان ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ کفار مکہ نے بدر کے میدان میں بے سر و سامان جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارا۔ سخت آزمائش کا وقت تھا، بعض نوعمر بھی جاں بازی اور سرفروشی کے لیے میدان جہاد کی طرف رواں دواں تھے، تاہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ آپ میری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی ٹھہرے رہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کفر و اسلام کے اس پہلے معرکے میں شرکت نہ کر سکے۔ عجیب منظر تھا کہ اہل ایمان فتح و نصرت الہی کے مزدہ جاں فضا کے ترانے گنگنا رہے تھے کہ یہاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بتقاضائے بشریت عالم فنا سے دارالبقاء کی جانب روانہ ہو گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کامیاب و کامران مدینہ لوٹے تو بیٹی کی جدائی کا صدمہ منتظر تھا۔ صبر و رضا کے عظیم پیکر نے انا للہ پڑھا اور عدم شرکت کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تاکہ کوئی طعنہ نہ دے سکے، بلکہ ظاہر فرما دیا کہ حکم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اصل مقصود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری بمثل جہاد کر رہے تھے۔ بعد ازاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیا، جن سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور چند برس بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس موقع پر زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد ہوا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ یہ الفاظ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد درجہ اعتماد، محبت و شفقت اور قرب و یگانگت کے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ تب سے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین پڑ گیا۔ تاریخ میں یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں دی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور شاندار اسلامی خدمات تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ بیر روما جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، مسلمانوں کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے بہشت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے نصف کنواں 12,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔ ایک دن اس سے یہودی پانی بھرتے اور ایک دن مسلمان پانی بھرتے، تاہم کچھ عرصے بعد یہودی نے 8,000 درہم میں بقیہ حصہ بھی فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کی زمین کے لیے آپ نے قیمت ادا کر کے خریدی اور وقف کر دی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر موقع پر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیش رہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت و ایثار میں آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ غزوہ تبوک اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ تھی، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم، فصلوں کی تیاری، وسائل کی انتہائی کمی اور مد مقابل دشمن ہر طرح کے سامان حرب سے لیس۔ ایک جانب کفر کا لشکر جرار اور دوسری طرف مسلمانوں کی معاشی، مالی اور دفاعی حالت انتہائی ناگفتہ بہ تھی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کے راستے میں پیش کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی اور 200 اونٹ راہ خدا میں نذر کیے۔ دوسری روایت کے مطابق 70,000 درہم دیے۔ ایک روایت کے مطابق 1,000 اونٹ، کئی ہزار گھوڑے اور 1,000 دینار نقد دیے اور 700 اوقیہ سونا بھی دیا۔ اس موقع پر زبان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمراہ شرکت فرمائی۔ آپ حجۃ الوداع میں بھی شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ عالم اسلام کے پہلے سفیر بن کر کفار مکہ کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے قتل کی افواہ پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ قرآن میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا، بے شک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی
تحقیق وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا کرے گا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔ آپ کے فضائل، مناقب، احادیث و کتب سیرت میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد محرم الحرام 24 ہجری میں تیسرے خلیفہ منتخب کیے گئے۔ خلافت کے بعد خطبہ دیتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم سب دار مسافرت میں ہو، عمر کا جو حصہ باقی ہے بس اسے پورا کرنے والے ہو، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ جو نیکی کر سکتے ہو اپنے مقررہ وقت سے پہلے اسے کر گزرو۔ بس یہ سمجھو کہ موت اب آئی یا جب آئی، بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ خوب سن لو کہ دنیا کا سارا تار و پود ہی مکر و فریب سے تیار ہوا ہے، اس لیے دیکھو کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جائے اور اللہ سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ لوگو جو لوگ گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور ہاں سعی اور جد و جہد کرو، غفلت نہ برتو کیونکہ تم سے غفلت نہ برتی جائے گی۔ کہاں ہیں وہ ارباب دنیا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے آباد رکھا اور اس سے ایک مدت تک بہرہ اندوز ہوئے؟ کیا دنیا نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکال پھینکا؟ تم دنیا کو اسی مقام پر رکھو جس پر خدا نے اسے رکھا ہے اور آخرت کی طلب کرو۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز اور جو چیز خیر ہے اس کی مثال اس طرح ہے بیان کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں اسکندریہ، لیبیا، تیونس، آرمینیا، آذربائیجان، الجزائر، مراکش، قبرص، رہوڈوس رومیوں پر فتح، اور ایران میں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا، یزدگرد کی بغاوتوں پر قابو پا لیا گیا۔ اسی طرح تبرستان، خراسان، ہرات، سیستان، کابل اور نیشا پور فتح کیے گئے۔ آپ نے مصحف عثمانی کے ذریعے امت کو ایک قرآن پر جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دولت مند تھے، اس لیے اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے، جس پر مخالفین نے اقربا پروری کے الزامات عائد کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی نے شرپسندوں کے حوصلے بڑھائے۔ یہودی اور مجوسی انتشار پھیلانے میں پیش تھے۔ کوفہ اور بصرہ کے باغیوں نے دیگر لوگوں کو ملا کر بغاوت کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جو حج کے موسم کی وجہ سے پہلے ہی تقریباً خالی تھا، باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک اسلام کا محسن مفسدوں کے ہاتھوں بھوک و پیاس کی شدت اور محصوری کے عالم میں رہا۔ وہ کنواں جو آپ رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا، اس کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ لاکھوں مربع میل کے امام و حاکم ہونے کے باوجود کسی کارروائی سے گریزاں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون بہانے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حفاظت پر مامور کیا، تاہم باغی عقبی دیوار سے اندر گھس گئے اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے روزے دار امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کی اہلیہ سیدنا نائلہ کی انگلیاں کاٹ دیں۔ جمعہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو یہ المناک واقعہ رونما ہوا، اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشر قرآن خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا سورج غروب ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔